اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا، تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. السلام علیکم ناظرین. اب جو بات ہم آج کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. یہ جو رمضان المبارک کی بابرکت سیریز قرآن کریم کی چل رہی ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھنا اور سمجھنا اور اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانا قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. آج ہم 19واں جو پارہ ہے وقال الذین، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے مجھے اس پارے نے کیا سمجھایا، اللہ کے پیغام نے مجھے کیا سمجھایا، اس کی بات کریں گے. اس پارے میں حق اور باطل کا فرق بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. قیامت کے مناظر جو ہیں ان کے بارے میں ذکر آتا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو جد و جہد ہے وہ بیان ہوتی ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے، اور یہ ختم ہوتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 55 پر. اس میں جو شامل صورتیں ہیں وہ سورہ فرقان کا جو بقیہ حصہ ہے وہ شامل ہے، سورہ شعراء جو ہے وہ مکمل شامل ہے، اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ شامل ہے. تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. پہلا حصہ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے 77 تک شامل ہے. ہم 21 سے 34 کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے آیت نمبر 21 سے 34 تک جو ہے کہ کفار جو ہیں وہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت کے دن فرشتے آئیں گے، مگر وہ دن کافروں کے لیے خوشخبری کا نہیں ہوگا. فرشتے نظر آ جائیں گے، خوشخبری نہیں ہوگی. ان کے اعمال جو ہیں وہ بکھری ہوئی دھول کی طرح جو ہیں وہ ہو جائیں گے. پھر آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 44 کو جب سمجھیں تو جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی اقوام کی مثالیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں جو اپنی خواہشات کو، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کو معبود بنا لے وہ گمراہ ہو جاتا. پھر آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 62 تک جو ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ اللہ رب العزت کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں
بیان آتا ہے سائے کے بارے میں، دن اور رات کے بارے میں، بارش کے بارے میں، دو سمندروں کے بارے میں، جو ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے، اس کی بات ہوتی ہے ان آیات میں۔ انسان کو پانی سے پیدا کیا اور رشتے قائم کیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اور رشتے یعنی انسان نے اللہ کے حکم سے قائم کیے۔ اچھا، پھر آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عباد الرحمن کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ لفظ ہوتا ہے رحمان، لوگ اکثر و بیشتر بولتے ہیں رحمان، تو رحمان کہنا چاہیے، رے کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، ان آیات میں عاجزی سے چلنے کے بارے میں حکم ہے، جاہلوں کو سلام کہنے کے بارے میں فرماتا ہے قرآن کریم، رات کی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، خرچ میں اعتدال رکھنے کے بارے میں حکم آتا ہے، ہدایت آتی ہے، شرک، قتل اور زنا سے اجتناب کا حکم آتا ہے، اور جھوٹی گواہی نہ دینے کا حکم جو ہے وہ آتا ہے۔ تو دعا اس کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور اختتام پہ اس میں جنت کی جو خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ حصہ دوم جو ہے پارہ نمبر 19 کا، وہ ہے سورہ شعراء۔ ٹھیک، سورہ شعراء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے 9 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے ایک واضح کتاب ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر آپ غم نہ کریں۔ زمین میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 68 تک۔ اچھا، اس میں اللہ رب العزت کا جو حکم ہے فرعون کے پاس جاؤ وہ آتا ہے آیت نمبر 10 سے 19 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 10 سے 68 تک کا تو ذکر ہوگا، مگر 10 سے 19 میں اللہ رب العزت کا حکم جو ہے فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا وہ کہ یا اللہ تو میرا سینہ کھول دے، زبان کی گرہ کھول دے، اور یہ دعا آتی ہے۔ اور پھر فرعون کے تکبر کا ذکر ہے قرآن کریم کی ان آیات میں، اور احسان جو جتانے والی باتیں ہیں وہ آتی ہیں فرعون کے حساب سے۔ پھر آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 جو ہے اس میں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کی جو ربوبیت کا بیان کرنا ہے وہ آتا ہے ان آیات میں۔ رب جو ہے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مطلب اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 42 تک، 29 سے 42 تک، وہ جو معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ روشن ہو گیا، اور جادوگروں کو بلایا گیا، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 سے 51 تک جادوگروں کا جو ایمان لانا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے ان آیات میں، اور فرعون نے جو دھمکی دی اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا جواب جو ہے وہ بھی انہی آیات میں کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 68 تک جو سمجھ آتی ہے اس کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا نکلنا، سمندر کا شق ہونا، اور فرعون اور اس کے لشکر کا جو غرق ہونا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی۔ نتیجہ یہی آتا ہے کہ تکبر جو ہے اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 104 کا اگر ہم سے سمجھ لینے کی کوشش کریں، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ قوم سے سوال ہوتا ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی جو بے بسی ہے اس کا بیان آتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں کہ پیدا کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، کھلانے پلانے والا ہے، شفا دینے والا ہے، موت و حیات دینے والا ہے، اور پھر یہ ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد جو ہیں وہ فائدہ نہ دیں گے سوائے قلب سلیم کے، اور جنت اور جہنم کا جو منظر ہے وہ بھی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قوموں کی جو حسرت ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے قرآن کریم میں، اور ہر بات قیمتی ہے قرآن کریم کی۔ 105 سے 122 نمبر آیت کو جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بطور عام مسلمان کے،
تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہے، پیغام جو آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرو اور اطاعت کرو، قوم کا جو انکار ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور ایمان والے جو ہیں وہ بچا لیے گئے، باقی غرق ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 123 سے 140 نمبر آیت تک جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے، قوم عاد کے غرور کے بارے میں بات ہوتی ہے، نصیحت کے باوجود جو انکار کرتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے، اور پھر تیز آندھی سے جو ہلاکت ہے وہ ہوتی ہے، آیت نمبر 123 سے 140 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 159 تک حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک فرما رہا ہے واقعہ، قوم سمود اور اونٹنی کا جو معجزہ ہے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اونٹنی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر زلزلہ آتا ہے، سب ہلاک ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے قرآن پاک کا پیغام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 160 سے لے کر آیت نمبر 175 تک حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات ہے، بے حیائی سے انہوں نے روکا، قوم نے انکار کیا اور بستی جو ہے الٹ دی گئی، پتھروں کی جو بارش ہے وہ بھی ہوتی ہے، یہ ان آیات میں ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ذکر ہے، آیت نمبر 176 176 سے لے کر آیت نمبر 191 191 تک جو ذکر آتا ہے وہ آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو روکا، قوم نے ان کا مذاق بنایا، اور پھر وہاں پہ قرآن پاک میں پیغام آتا ہے کہ سائے والے دن کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ہر واقعے کے بعد بار بار یہی آیت جو ہے یہی دہرائی گئی، بے شک اس میں نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان والے لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 192 سے 212 تک جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے رب العالمین کی، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے اسے لے کر نازل ہوئے، یہ شیطانوں کا کلام نہیں ہے۔ آیت نمبر 213 سے آیت نمبر 227 جو ہے اس کا پیغام قرآن کریم کا جو آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارو، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ایمان والوں کے لیے نرمی اختیار کرو، منہ موڑنے والوں سے اعلان برت کرو، اور اللہ پر توکل کرو۔ شعراء کے بارے میں گمراہ لوگ جو ہیں وہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، مگر وہ شاعر مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور ظلم کا مقابلہ کیا۔ اب آتا ہے جی پارہ نمبر 19 کا تیسرا حصہ، سورہ نمل۔ اس میں آیت نمبر 101 سے لے کر 14 تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی ہدایت یہی آتی ہے کہ قرآن بذات خود ہدایت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کے پاس جو ہے وہ وحی ملتی ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 44 تک جب ہم تلاوت کر کے ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے وہ آتا ہے، ہدہد کی جو خبر ہے اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، خط کے بارے میں ذکر آتا ہے، اور ملکہ کے ایمان لانے کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے، اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 55 تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو معنی ہے وہ سمجھ دیتا ہے کہ قوم سمود کا جو انکار تھا اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائی اور انجام کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ 19ویں پارے کا جو پیغام آتا ہے ہمیں وہ یہ آتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ یقینی ہے، اور عباد الرحمن کا کردار جو ہے اپنانا کامیابی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ توحید، اور تکبر اور خواہشات کی پیروی جو ہے تباہی لاتی ہے۔ قرآن کریم ہدایت اور فرقان ہے۔ 19واں سے پارہ بیسیکلی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ عاجزی، عبادت اور اخلاق کا نام ہے۔ یا اللہ تو ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے، اور یا اللہ پاک تو ہم میں عباد الرحمن کی صفات جو ہیں وہ پیدا فرما، وہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں تکبر سے، گناہوں سے اور خواہشات کی غلامی سے
بچا لے، اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔